ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں جو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا ایک گول خوش مزاج انڈا رہتا تھا جس کا نام ہمٹی ڈمٹی تھا۔ وہ صرف کوئی معمولی انڈا نہیں تھا۔ ہمپٹی اپنی جستجو اور پہیلیاں حل کرنے کے شوق کے لیے مشہور تھا۔ وہ سونے کی اینٹوں سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جو اس کے خاندان کی دولت اور گاؤں میں اس کی حیثیت کا نشان تھا۔ لیکن اپنی تمام دولت اور جائیداد کے باوجود ہمٹی کے دل میں ایک بات ہمیشہ کچوکے دیتی رہتی تھی، ایک گہری کمی کا احساس۔ وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے، چاہے وہ جتنا بھی کامیاب ہو یہ کبھی اسے پورا نہیں کرتا۔ ایک خنک خزاں کی دوپہر ہمٹی کو اسکول کی سالانہ خزانے کی تلاش میں مدعو کرنے کا ایک دعوت نامہ ملا۔ یہ ایک روایت تھی جس میں طلبہ پہیلیاں حل کرتے، پوشیدہ رازوں کو دریافت کرتے اور افسانوی سنہری انڈے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جو کہا جاتا تھا کہ اس میں ابدی حکمت کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہمٹی جو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے بے چین تھا فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اگلے دن خزانے کی تلاش شروع ہوئی۔ ہمٹی کے دوست میگی جو چالاک چوہی تھی، لیو جو تیز دماغ خرگوش تھا، اور ایلا جو مہم جو پرندہ تھی اس کے ساتھ لائن پر تھے۔ وہ سب پرجوش تھے لیکن ہمٹی کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ یہ صرف خزانہ تلاش کرنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلا اشارہ انہیں اسکول کے صحن میں ایک پرانے بیری کے درخت تک لے آیا۔ ہمٹی کے دوستوں نے فوراً پہلی کو سمجھنا شروع کر دیا، ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں اور علم کا استعمال کیا۔ لیکن ہمٹی کو یہ احساس نہ جا رہا تھا کہ اسے کچھ بڑا کرنا چاہیے، کچھ ایسا جو اس کی صلاحیتوں کو پوری طرح ظاہر کرے۔ اس لیے جب اس کے دوست مل کر کام کر رہے تھے، ہمٹی اکیلا اگلے اشارے کو حل کرنے کے لیے چل پڑا۔ ہمٹی نے شک و شبہات کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا، میں ٹھیک ہوں گا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک اور قدم بڑھایا، اس کے نیچے کا چھوٹا سا کنارہ ٹوٹ گیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گر کر نیچے ایک جھاڑی میں جا گرا۔ دنیا گھومنے لگی اور ایک لمبے لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ میگی، لیو اور ایلا اس کے اوپر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر فکر اور سکون کی جھلک تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہمٹی، ایلا نے پکارا، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہمٹی کا چھلکا ٹوٹ چکا تھا اور پہلی بار اسے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ میگی، جو بہت تیز نگاہوں والی تھی، نے کچھ گہرا محسوس کیا۔ ہمٹی، اس نے نرمی سے کہا، تمہیں ہمیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں جیسے ہو ویسا ہی پسند کرتے ہیں۔ لیو، جو ہمیشہ خوش رہتا تھا، بولا، ہم ایک ٹیم ہیں۔ یہ ایک کا جیتنا نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ ہمٹی کا دل ڈوب گیا۔ اتنے عرصے تک وہ یہ محسوس کرتا رہا کہ وہ کافی نہیں ہے، کہ اسے غیر معمولی بننا چاہیے تاکہ اسے اہمیت دی جائے۔ لیکن اب، اپنی ناکامی کے باوجود، اس کے دوستوں نے اس کو کچھ ایسا سکھایا جسے اس نے کبھی پوری طرح نہیں سمجھا تھا۔ مل کر، انہوں نے آخری اشارہ حل کیا اور سنہری انڈا ڈھونڈ لیا۔ لیکن وہ خزانہ نہیں تھا جس نے اس مہم کو خاص بنایا۔ وہ رشتہ تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا، وہ طریقہ جس سے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، چاہے چیزیں منصوبے کے مطابق نہ ہوں۔ ہمٹی ڈمٹی نے اس دن یہ سیکھا کہ کامیابی عظمت کبھی بھی دوستی کی سچائی اور اپنے آپ سے وفادار رہنے کی قیمت پر نہیں آ سکتی۔ اسے کامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف ٹیم کا حصہ بننا تھا، اور اس میں اسے ہر وہ چیز مل گئی جو اسے چاہیے تھی۔ اور یہ ہمٹی ڈمٹی کا سب سے یادگار اور حیرت انگیز سفر تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور دوستی اور خود کو قبول کرنے کے بارے میں یہ قیمتی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ بات کامیاب ہونے کی نہیں ہے، یہ بات ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم ہمیں ایک لائک دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید والی کہانیاں مل سکیں، اور اس مہم کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔